آج ہے تختی نمبر 4۔ تختی نمبر 4 میں بھی وہی ہے جو آپ نے تیسری تختی میں پڑھا تھا، زبر زیر پیش، وہی تینوں یہاں ہے، زبر زیر پیش۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ زبر جو آئے گا وہ الف کے ساتھ آئے گا، الف بڑھا کے آئے گا۔ کیا؟ جیسے با ہے، حرف سارے وہی ہیں جو پہلی تختی میں تھے، الف با تا تا جیم ح، وہی سارے حرف آ رہے ہیں گھوم گھوم کے، وہی آئیں گے، تو وہی حرف ہیں۔ اور وہاں تھا سارے حرفوں کے اوپر پہلے زبر لگایا تھا، پہلے زبر ا ب ت ث ج ایسے، اور پھر آگے لگایا تھا زیر، سارے حرفوں کے نیچے زیر لگا دیا تھا، ای پی تی ث جی ایسے ہو گیا تھا، کھینچیں گے نہیں ہے۔ پھر آگے لگا دیا تھا پیش، تو پیش لگا دیا تھا ان کو ایسے بو بو تو تو جو۔ تو اب کیا کیا ہے انہوں نے، زبر زیر پیش جو کا تو ہے، جو کا تو ہے، زبر والے حرف کے ساتھ الف کو جوڑا ہے، زبر والے حرف کے ساتھ الف کو جوڑ دیا، زیر والے حرف کے ساتھ یا ساکن کو جوڑ دیا، زیر والے حرف کے ساتھ یا ساکن کو جوڑ دیا، پیش والے حرف کے ساتھ واو ساکن کو جوڑ دیا۔ ان کو کہتے ہیں حروف مدہ۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 3۔ حروف مدہ 3 ہی ہیں، 3 ہی رہیں گے، یہاں بھی 3 رہیں گے، قرآن میں حدیث میں کہیں بھی کچھ بھی نکالے حروف مدہ ہی رہیں گے، سمجھ گئے؟ جو یہاں حروف مدہ آ گئے وہی حروف مدہ قرآن میں ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ کتنے؟ الف یا واو، ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتنا؟ ایک الف، صرف ایک الف، زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ کتنا؟ صرف ایک الف۔ ایک الف کتنا؟ ایک الف کتنا ہوتا ہے؟ ایک الف کتنا ہوتا ہے؟ 2 زبر کے برابر۔ کتنا ہوتا ہے؟ یا یوں کہیں کہ ایک الف کے کھینچنے کی مقدار اتنی ہوتی ہے جتنی بند مٹھی کو کھول دینا۔ با الف زبر با، کھل گئی بس اتنا کھینچنا۔ ایک الف کتنا ہوتا ہے؟ با الف زبر با، اتنا ایک الف کی مقدار ہوتی ہے، با، ٹھیک ہے؟ تو حرف مدہ ہے 3۔ الف جس سے پہلے زبر ہو، یا جس سے پہلے زیر ہو، واو جس سے پہلے پیش ہو، لیکن واو ساکن ہونا چاہیے۔ واو کیا ہونا چاہیے؟ لیکن واو کے اوپر جزم ہو، واو کے اوپر جزم، یہی لکھا ہے یہاں پر، دیکھو ابھی پڑھو، یہی یہاں پر لکھا ہے، ابھی دیکھو یہاں پر پڑھو، تختی نمبر 4، حروف مدہ، حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو، ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں قاعدے میں لکھا ہوا ہے ان کو تھوڑا نہیں، ایک الف، کیا؟ ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف جس سے پہلے زبر ہو، جیسے حمزہ الف زبر آ، یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو، جیسے حمزہ یا زیر ای، واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو، جیسے حمزہ واو پیش او، تو یہ تینوں حرف مدہ بن جائیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے، جیسے آ، ای، او، ان کو ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ اجرا کوئی پوچھے گا ان میں، دیکھو قرآن میں بھی اگر آئیں گے تو یہ حرف مدہ آئیں گے، حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، اگر یہ قرآن میں آئیں گے تو اجرا وہاں بھی حرف مدہ ہوگا۔ اگر ایسے ہی یہ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی قرآن میں آئیں گے تو اجرا وہاں بھی حرف مدہ ہوگا، اجرا وہاں بھی حروف مدہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر، اس لیے حرف مدہ ہوگا۔ حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ای، یہ اجرا ہے، سمجھ گئے؟ آ، با، تا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک الف کیوں کھینچ رہے ہو؟ پوچھنے والا کوئی پوچھے ایک الف کیوں کھینچ رہے ہو، تو جی اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ اس میں اجرا ہوگا حروف مدہ، اور حروف مدہ کو
ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، اس لیے کھینچ رہے ہیں جی ہم کہ بھائی کیسے پتہ لگا تمہیں حرف مدہ ہوگا؟ نقو جی ہمیں اس لیے پتہ لگا کہ الف سے پہلے زبر ہے تا کے اوپر، الف سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے یا با کے اوپر زبر ہے نہیں، الف سے پہلے زبر با کے اوپر، تو اس لیے حرف مدہ ہوگا۔ اور یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہونا چاہیے، یا ساکن سے پہلے زیر ہونا چاہیے، واو ساکن سے پہلے پیش ہونا چاہیے۔ اسی کو ایسے میں پڑھ دیتا ہوں ایک بار اور تم سنتے جانا۔ 2-3 حرف کے میں ہجے کر دیتا ہوں، باقی سب کے ہجے ایسے ہی ہوں گے، باقی کا میں رما پڑھ دیتا ہوں، سب کے رما ایسے ہی ہوں گے۔ حمزہ الف زبر آ، ایسے الگ الگ سانس میں بولیں گے۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، فا، ایسے نرمی سے۔ کیسے بول کے دکھا، کیسے بولیں گے؟ فا، ایسے جیب لگے گی سامنے والے دانتوں کو، فا، ہاں ایسے بولیں گے۔ فا الف زبر فا، ایسے ہی آگے رما، رما کیسے ہوں گے؟ آ با تا فا جا ح خ دا ذا را زا سا شا صا ضا طا ظا ع غا فا قا کا لا ما نا وا ہا یا۔ اب نیچے ہے مشق، نیچے کیا ہے؟ مشق۔ بڑا شین نکالیں گے، بڑا قاف ادا ہوگا۔ بڑا قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے اندر جو چھوٹا سا وہ ہوتا ہے کوا سا، اس کو اوپر اٹھا دیجئے، اس کو اگر ہم انگلی سے ہاتھ لگائیں گے تو آدمی کا من ایسا ہوتا ہے جیسے اس کو قے ہوگی، الٹی ہوگی، واپسی ہوگی، ایسا، تو وہاں سے اس کو اوپر اٹھا دیجئے، بڑا قاف ادا ہوتا ہے۔ مشق، ہاں، زاد خوف تاب جاہد حاسب جناح شارب فراغ خادع قاتل صابر تعال۔ اب اس میں اجرا سمجھنا ہے۔ زادہ، دیکھو دال زبر دا تیسری تختی سے اٹھایا ہے، اس کو کہاں سے اٹھایا ہے؟ دال زبر دا کو تیسری تختی میں، حمزہ زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، فا زبر فا، ایسے دال کہاں سے اٹھایا؟ تیسری تختی سے۔ اور زا الف زبر زا یہیں سے لے لیا، اوپر سے دیکھو یہاں سے دونوں کو ملا کے لکھ دیا۔ تو زا میں کیا اجرا ہوگا؟ حروف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر، اس لیے حروف مدہ ہوگا۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ، جیسے زا الف زبر زا، زا الف زبر دال زبر دا، دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو حرکت کہتے ہیں، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجھول آواز سے بچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے دا دال زبر دا زا دا، ایسے اجرا ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ جس کے اوپر خالی زبر ہے اس میں، اس کے اوپر زبر بتاؤ، جس میں زبر کے ساتھ الف ہے اس میں حرف مدہ ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ ایسے ہی سب میں، ایسے ہی سب میں اجرا ہوگا، ایسے ہی سب میں ہجے، ایک حرف کے میں ہجے کر کے بتا دیتا ہوں، سب کے ہجے ایسے ہی ہوں گے۔ ح الف زبر ح، سین زبر س، ح س، با زبر ب، حاسب، ایسے اگلے کے جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جناح پیش ح، جناح، ایسے شین الف زبر شا، را زبر را، شار، با زبر ب، شارب، ایسے ہی جاؤں گے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے ہے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی،
فا یا زیر فی جیم یا زیر جی سب کے ہجے ایسے ہوں گے. اب میں رواں پڑھ دیتا ہوں. ای بی تی فی جی حی خی دی زی ری زی سی شی صی ضی قی ضی عی غی فی قی کی لی می نی وی ہی ای یی. مشق دینی فیہ ارینی کتابی اجیب یواری مفاتیح رازقین عبادی. عین حلق سے ادا ہوتا ہے, عین حلق کے بیچ سے, حلق کے بیچ سے. عبادی عذابی تماثیل مقادیر اخیہ بنیہ. یہ ہو گیا اس کا رواں. یہ کیا ہو گیا؟ رواں. ہجے کیسے ہوں گے؟ دال یا زیر دی نون یا زیر نی دی نی. دونوں حرفوں کو برابر کھینچیں گے, جتنا دی کھینچیں گے اتنا نی بھی کھینچیں گے, کیونکہ دونوں میں حرف مدہ ہوگا. دی نی. فا یا زیر فی ہا زیر ہی. یہ نہیں کھینچے گا ہا, کیونکہ اس کے نیچے خالی زیر ہے. فی ہی ایسے پڑھیں گے. یہ ہجے ہو گئے. اجرا کیسا ہوگا؟ فا یا زیر فی حرف مدہ ہوگا, کیوں اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے, اس لیے حرف مدہ ہوگا. حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے فی ہا زیر ہی. ہا کے نیچے زیر, زیر کو حرکت کہتے ہیں. حرکت کو جلدی پڑھے, تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھے, مجھول آواز سے بچے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. جیسے ہی فی ہی ایسے. ایسے ہی آگے ہے حمزہ واو پیش او. دیکھو وہاں بتایا تھا واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو, تو واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش بھی ہے, تو اس لیے اس میں بھی حرف مدہ ہوگا. حمزہ واو پیش او. با واو پیش بو. تا واو پیش تو. فا واو پیش سو. جیم واو پیش جو. ایسے ہجے ہوں گے. او بو تو. یہ رواں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ رواں. او بو تو سو جو حو خو دو زو رو زو سو شو سو ضو طو زو عو غو فو قو کو لو مو نو وو ہو او یو. یہ ہو گیا رواں. اب نیچے ہے مشق. نوح قور توبو نور قالوا يوحي يقوم تكون هارون قارون داخرون سبقونا باسطون راجعون. یہ ہو گیا. ہو گیا. اب اس کے ہجے بتا دیتا ہوں 2-3 حرفوں کے میں. ہجے کیسے ہوں گے؟ دیکھو نون واو پیش نو ہا پیش حو. کیا بن گیا؟ نو حو. تو واو پیش تو را پیش رو تو رو. یہ جو اوپر رکھا ہے یہ گول گول, اس کو پیش بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ پیش. یہ دیکھو جہاں میں انگلی ہے یہ گول گول, اس کو بولتے ہیں پیش. کیا بولتے ہیں اس کو؟ پیش. اور یہ نیچے جو رکھا ہے میم کے یہاں نیچے لمبا سا, اس کو بولتے ہیں زیر. اگر نیچے ہوگا یہی تو زیر, اگر یہی نیچے سے اٹھا کے یہاں اوپر رکھ دیا میم کے تو یہ زبر بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ کیونکہ زبر اور زیر دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں, بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے
اور زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے. تو ایسے ہی اجرا اس کا ایسے ہی ہوگا جیسے پیچھے والے کا. نون واو پیش نو حروف مدہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے حروف مدہ ہوگا. حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے نون واو پیش نو، ہا پیش حو. ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو حرکت کہتے ہیں. حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، جیسے حو ہا پیش حو. یہ ہوا، سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ پوری کی پوری تختی مکمل یاد کر لینا. اگر کچھ پوچھنا ہو تو مجھے آ کر کے پوچھو. 1 بار پوچھو، 2 بار پوچھو، 3 بار پوچھو، 50 بار پوچھو، 100 بار پوچھو، ٹھیک ہے؟ لیکن بہترین یاد کرو. پوچھنے میں کبھی بھی میں منع نہیں کروں گا. 1 بار پوچھو، 2 بار پوچھو، 5 بار پوچھو، 10 بار پوچھو، 50 بار بھی پوچھنا پڑے تو پوچھو، لیکن محنت سے یاد کرو. ٹھیک ہے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے سب انشاءاللہ؟ سنا دو گے کل؟ روزانہ ایک ایک تختی کا سبق ہونا چاہیے، تو تم قرآن ایک دم تمہاری لگ جائے گی. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ.